بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اسرائیل نے اپنے ہی فوجیوں کو سر عام لٹکا دیا۔ نئی اسرائیلی حکومت اپنے ہی فوجیوں کی دشمن بن گئی۔ اسرائیل کا اصل حلیہ کھل کر سامنے آ گیا۔ عوام نے ملک میں آگ لگا دی۔ نفتالی بینٹ کا اقتدار کچھ ماہ بعد خطرے میں پڑ گیا۔ حماس کی قید سے جاری ہونے والے اسرائیلی فوج کے کلپ نے ملک میں کہرام برپا کر دیا۔ کیا یہی 4 اسرائیلی فوجی کمانڈر وجہ تھے؟ ان کا قصور کیا تھا؟ اسرائیل سے بڑی خبر سامنے آ گئی۔ حماس نے چپ چاپ اپنا کام کر دیا۔ بانس بھی نہ ٹوٹا اور سانپ بھی مر گیا۔ آخر غزہ سے جاری ہونے والا ویڈیو کلپ ان فوجیوں کی موت کیسے بنا؟ ویڈیو کی تفصیل میں آپ کو بتائیں گے کہ ترک صدر نے فلسطینی صدر کو ہنگامی دورے پر ترکی کیوں بلایا۔ ناظرین، گزشتہ روز بین الاقوامی نشریاتی ادارے چینل 12 نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ جس کی ابتدائی خبر سن کر کسی کو اس بڑی رپورٹ پر یقین نہ ہوا۔ اس میں نشر کی جانے والی خبر میں بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگی قیدی کی حیثیت سے رکھے جانے والے فوجی ایدر گولڈن کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ پورے اسرائیل کے لیے ایک حیران کن خبر تھی۔ عمومی طور پر ناظرین، اگر کسی ملک کا فوجی جنگ کے دوران دشمن کی قید میں چلا جائے اور بچ کر آ جائے تو اس کو پھر الگ ہی مقام دیا جاتا ہے، لیکن اسرائیل میں ایسا حیران کن فیصلہ جب سامنے آیا تو ملک میں گہما گہمی کا عالم بن گیا۔ حکومت کو بھی مشکلات کا سامنا ہو گیا۔ خبر کا ابتدائی حصہ سنتے ہی ذہن میں پہلا سوال بغاوت کا آتا ہے، لیکن کیا انہوں نے ایسا ہی کیا؟ حماس کی قید میں موجود اسرائیلی فوجی کون ہیں؟ خبر کی تفصیل میں جائیں تو سب کچھ روشن باب کی طرح کھلتا چلا جاتا ہے، جس سے اسرائیل کی ناکام ترین پالیسی بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اسرائیل اندر سے اس قدر کھوکھلا ملک ہے کہ آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے کہ 9 لاکھ کفار کا ملک اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کسی کو بھی سولی پر لٹکانے سے گریز نہیں کرتا۔ خبر یہ ہے کہ حماس کی قید میں جانے والے 4 اسرائیلی فوجیوں کے ان ساتھیوں نے میڈیا پر اسرائیلی حکومت کو طنز کا نشانہ بنایا اور کہا کہ حکومت گولڈن کو بازیاب کرانے میں ناکام رہی۔ چینل کے مطابق یہ فوجی بھی ایک جنگ میں بٹالین کا حصہ تھے، جن میں ان کا ساتھی بھی شامل تھا، جو کہ اس وقت حماس کی قید میں ہے۔ نشریاتی ادارے نے اس حوالے سے مزید تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان اہلکاروں پر حکومت کی طرف تنقید کرنے کی وجہ سے سخت ترین فرد جرم عائد کی گئی۔ اس کے بعد ان کو سخت ترین سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی قانون تمام تر فوجیوں پر پابندی عائد کرتا ہے کہ وہ کسی بھی میڈیا آؤٹ لیٹ سے بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایسا کرتے ہوئے 2 جرم کیے ہیں، جس کی سزا انہیں ہر صورت دی جائے گی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھی فوجیوں لیفٹیننٹ ہاریٹ گولڈن اور سارجنٹ اورنڈ شاول کی لاشیں غزہ میں رکھی گئی ہیں، جب ان کو 2014 میں جنگ کے دوران مارا گیا تھا۔ گزشتہ یوم میں غزہ سے فوجیوں کا ویڈیو کلپ جاری ہوا، جس کے بعد پورے اسرائیل میں چیخو پکار کا عالم تھا۔ حماس نے خاموشی سے یہودی ایوانوں پر لرزہ طاری کر دیا۔ یہ بات تب کی ہے جب حماس مجاہدین کی جانب سے غزہ میں قید کیے گئے اسرائیلی فوجیوں کی آڈیو کلپ جاری کی گئی، جس کے ساتھیوں کو بھی اسرائیل میں سزا دینے کا اعلان کیا گیا۔ اس آڈیو کلپ میں اسرائیلی فوجی کمانڈر کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ جس نے نئی اسرائیلی حکومت کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ جیسے ہی ان کے ساتھیوں نے اس پر آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا، ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس آڈیو کے ساتھ حماس مجاہدین کی جانب سے 2011 میں بنائی گئی ایک اور فوجی ویڈیو جاری کی گئی۔ باقاعدہ مطالعہ کریں تو حماس کی نئی حکمت عملی بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور یہ جنگی حکمت عملی پہلے سے زیادہ خطرناک ترین ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ گزشتہ ایام کا ہے جب الجزیرہ العربیہ کے ٹپ آف دا آئس برگ پروگرام میں ایک شخص کی آڈیو نشر کی گئی، جس کی شناخت حماس نے اسرائیلی فوجی کمانڈر کی حیثیت سے کروائی۔ اس کو عزاء الدین القسام برگیڈ نے گرفتار کیا تھا۔ نشر کیے جانے والے کلپ میں اس شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ میں روزانہ ایک بار مرتا ہوں اور ایک بار جیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا یہ سوال ہے کہ کیا اسرائیل کا وجود زندہ ہے؟ حماس اس وقت فل فارم میں آ چکا ہے۔ یکے بعد دیگرے اسرائیلی فوجیوں کی فوٹیجز جاری کرنا اسرائیل کو اندر ہی اندر اذیت دے کر مارنے کے مترادف ہے۔ ادھر ترک صدر طیب اردگان نے حالات کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے اپنے فلسطینی ہم منصب محمود عباس کو ترکی کے دورے کی دعوت دی، اور توقعات کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ یہ ملاقات ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں ہوئی۔ خبر کی تفصیل میں جائیں تو اس کی ایک اور وجہ بھی سامنے آتی ہے۔ فلسطین میں انسانیت سوز اسرائیلی جارحیت کے بعد حماس نے کسی بھی وقت جوابی کارروائی کرنے کا اندیا دیا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کی جانب سے اب تک 3 بار سیز فائر کی خلاف ورزی کی جا چکی ہے۔
لیکن حماس کی جانب سے اب تک کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا، جیسا کہ گزشتہ ماہ شیخ جرح پر حملے کے جواب میں لیا گیا۔ فلسطین کے صدر کی ملاقات میں فلسطین کے تنازع کی تازہ ترین پیش رفت بھی زیر بحث آئی۔ مقبوضہ مغربی کنارے اور یروشلم میں جاری اسرائیلی حملوں کے جڈے پر غور کیا جائے، جس میں خصوصی طور پر سلوان، شیخ جرح اور مسجد اقصی میں ہونے والی پیش رفت پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ دوسری جانب حماس نے مقبوضہ فلسطین میں امریکہ کی سرکردگی میں صہیونی فوج کی موجودگی میں جاری مشقوں میں بعض اسلامی اور عرب ممالک کی شرکت کو ہدف تنقید بنایا۔ حماس نے امریکہ کی سرکردگی میں نیٹو اور غاصب صہیونی حکومت کے شانہ بشانہ بعض عرب اور اسلامی ممالک کی فوجی ریحرسل کو فلسطین اور قبلۂ اول کے ساتھ غداری سے تعبیر کیا اور اس کے علاوہ عرب ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ اپنا فوجی تعاون ختم کریں۔ حماس کے بیان میں آیا ہے کہ عرض فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت پر شانہ بشانہ فوجی مشقوں میں شرکت سے جہاں اس غیر قانونی حکومت کی تائید ہوتی ہے، وہیں فلسطینیوں کی مزید سرزمینوں کو ہڑپنے اور ان کے خلاف جاری صہیونیوں کے شیطانی منصوبوں اور تشدد کے سلسلے کو بھی تقویت ملتی ہے۔ خیال رہے کہ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں امریکہ کی سرکردگی میں نیٹو فوج کی فوجی مشقیں 28 جون کو شروع ہوئی تھی، جو 2 ہفتے تک جاری رہیں۔ ان مشقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے علاوہ قبلۂ اول کے بعض غدار نام نہاد اسلامی اور عرب ممالک کی افواج بھی شامل ہیں۔ ادھر UAE کے بعد بحرین کی آمرانہ حکومت نے خالد یوسف کو مقبوضہ فلسطین کے لیے اپنا پہلا سفیر متعین کیا۔ بحرین کے سرکاری خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ خالد یوسف جلد ہی اسرائیل میں پہلے سفیر کے طور پر اپنا کام شروع کرنے والے ہیں۔ یہ اس سے پہلے امریکہ میں بحرین کے سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ بحرین اور صہیونی حکومت نے 15 دسمبر 2020 کو امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کی ثالثی میں واشنگٹن میں اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کا وعدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کے بعد دونوں فریقین کے درمیان متعدد شعبوں میں بھی سمجھوتے ہوئے۔ 1 مہینہ پہلے بھی بحرین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ دی تھی کہ موساد کے سربراہ یوسی کوہین بحرین پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے بحرین کے حکام سے ملاقات کی تھی۔ صہیونی حکومت اور بحرین کی الخلیفہ حکومت نے متحدہ عرب امارات اور صہیونی حکومت کے درمیان سمجھوتے کے اعلان کے 1 مہینے بعد اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کا اعلان کیا تھا۔ صہیونی میڈیا نے رپورٹ دی کہ صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ یور لپیٹ اتوار کی رات کو روم میں اپنے بحرینی ہم منصب عبداللطیف الزیابی سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے ان سے ملاقات کی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔